اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا زدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بامحاورہ ترجمے کو، پھر جو کوئی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے پس وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اب اس آیت میں سمجھیے، فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا، پھر جو کوئی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری سے ڈرے۔ جنفن مطلب خطا یا غلطی یا کسی قسم کی طرفداری کو کہتے ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا۔ اس میں ہر قسم کی طرفداری شامل ہے، مثلا کسی رشتہ دار کی طرف زیادہ مائل ہونا اور دوسروں کی حق تلفی کرنا، او اثمن یا گناہ کا مطلب کہ جان بوجھ کر گناہ کرنا، تو یہاں گناہ کی وصیت کرنا مراد ہے۔ تو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی کی طرفداری یا گناہ یہ ہے کہ بیٹے یا بیٹی کو زیادہ دینے کی نیت سے نواسی یا نواسے، پوتے یا پوتی کو وصیت کر دی۔ یہ مطلب کہ اب ایک باپ ہے، اس کا دل بہت مائل ہے کسی خاص اسپیسیفک ایک بڑے چھوٹے درمیانے کسی بھی بیٹے کی طرف، تو اب وہ کیا کریں، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کیا کرے کہ ان کو تو برابر دے، لیکن آگے جو ہے انہی میں سے کسی کے بچے کو دے دے، گرینڈ سن یا گرینڈ ڈاٹر کو دے دے، مطلب کوئی بھی اس کا نواسا یا نواسی لگتی ہے یا پوتا یا پوتی لگتی ہے۔ تو وصیت میں ایک تو ہوتی ہے انٹینشنل کچھ ایسا کرنا، اور ایک ہوتا ہے ان انٹینشنل، ایک ہوتا ہے بغیر نیت کے اور ایک ہوتا ہے نیت کے ساتھ۔ تو وصیت میں نادانستہ یا قصدن حق تلفی کرنا ظلم ہے۔ اس میں باقاعدہ حدیث ملتی ہے، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے اس بیٹے کو کچھ دیا ہے۔ مقصود کیا تھا اس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ گواہ بنانا چاہتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے اپنی سب اولاد کو اسی قدر دیا ہے جتنا اس کو دیا ہے؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، سب کو تو نہیں دیا۔ فرمایا، اگر یہ بات ہے تو پھر جو تم نے اس کو دیا ہے وہ لوٹا لو۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں۔ تو وصیت میں ظلم کرنا کیا ہے؟ وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہی والی بات کہ میں پہلے بھی کر کے آ چکی ہوں، لیکن ابھی صرف ایمفسس کے لیے دوبارہ کر رہی ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی 70 سال تک نیک اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن وصیت میں کیا ظلم کا مرتکب ہوتا ہے، اور اسی پر خاتمہ کی بنا پر جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ 70 سال تک برے اعمال کرتے ہیں لیکن وصیت میں عدل و انصاف کی وجہ سے جنتی بن جاتے ہیں۔ تو ایسی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کی تصحیح کروا دی جائے گی تاکہ حقداروں کی حق تلفی نہ ہو اور مرنے والا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے۔ وصیت کا بدلنا بڑا گناہ ہے، اور اس میں جو چھپانا بھی کسی چیز کو نا، وصیت کو چھپانا بھی داخل ہے، لیکن اگر اس میں کسی کی حق تلفی یا خلاف شریعت ہو پھر کیا معاملہ فالو کیا جائے گا؟ خلاف شریعت اگر وصیت کی جائے، مثلا کہ شراب پلانے کے حوالے سے، ڈانسز وغیرہ ارینج کرنے کے حوالے سے، کسی کی قبر پر چراغاں کرنے کے حوالے سے، میلے یا عرس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کروانے کے حوالے سے، تو ایسی وصیت کا تبدیل کروانا واجب اور ضروری ہے۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ یہاں اتنے پورشن سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ وصیت کا بدلنا بڑا گناہ ہے، لیکن اگر اس میں کسی کی حق تلفی یا خلاف شریعت کسی امر کی وصیت کی جائے تو جو ورثہ کے درمیان اصلاح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔
مطلب کہ اگر تو حق تلفی کا خطرہ ہے یا پھر خلافی شریعت والی بات ہے جس کی ہم پیچھے حدیث بھی پڑھ کے آ چکے، تو ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے، جو ورثہ ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ اصلاح کروا دی جائے اس بات کی، تو پھر کوئی گناہ نہیں، گناہ اس پر ہے جو خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے وصیت کو بدل دے. ٹھیک ہے. تو اب دوسری بات یہ ہے کہ گناہ کس بات پر ہے، وہ ایکسپلین کیا گیا کہ اگر اس کے پیچھے ڈیزائرز چھپی ہوئی ہیں، کوئی خود کی خواہشات ہیں اور اس وجہ سے چینج کروائی جا رہی ہے وصیت، تو پھر اور بات ہے، اس میں پھر جو ہے وہ گناہ ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے وصیت کرنے والے کو جو جان بوجھ کر خطا نہیں کرتا اپنی رحمت اور مغفرت کا وعدہ دیا ہے. سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کس قدر بخشنے والا. یہ بھی فعول اور فعیل کے وزن پہ، اور یہ مبالغے کے ایگزیجریشن کے سیغے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ بتایا ہے کہ وصیت کرنے والے کو جو جان بوجھ کر خطا نہیں کرتا اور اپنی رحمت اور مغفرت کا وعدہ دیا ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے. غفور مطلب بے حد بخشنے والا ہے، اور رحیم بے حد رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وصیت کرنے والے کی طرفداری یا بھول یا جان بوجھ کر گناہ کی وصیت کا خوف کھانے والے کو اصلاح کرنے کے لیے اپنی رحمت اور مغفرت کا شعور دلایا ہے کہ وہ وسیع رحمت والا ہے. اصلاح کرو گے تو اس کی رحمت کیا ہے، ڈھانپ لے گی. اصلاح کرنے کی صورت میں اس کی رحمت کیا ہے، ڈھانپ لے گی، اور وہ بے حد بخشنے والا ہے. اصلاح کی کوششوں کے باوجود اگر کوئی کمی، خطا اور خرابی رہ گئی تو وہ نہایت رحم والا ہے. بارک اللہ فیکم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.